الرحمن الرحیم کتابوں میں بڑا عجیب قصہ لکھا ہے جس سے صدقہ اور دعا اس کی کیا برکت ہے اور فضیلت ہے اس قصے سے پتہ چلتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شرابی آدمی تھا، بڑا مالدار، اس کے کچھ غلام بھی تھے۔ ایک مرتبہ اس کے دوست آئے تو اس نے 4 درہم نکال کر اپنے غلام کو دیے کہ پھل فروٹ خرید لا تاکہ یہ شراب کا دور چلنے سے پہلے ہم فروٹ کھائیں گے۔ غلام 4 درہم لے کر چلا، بازار چلا، راستے میں ایک بزرگ کی مجلس دیکھی، منصور ابن حماد بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ مجلس میں ایک آواز لگا رہے تھے کسی فقیر محتاج کے لیے کہ بھائی اس کو 4 درہم کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نظام دیکھو، اس کو 4 درہم کی ضرورت ہے، جو بھی اس کو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو شرابی آدمی تھا، اس کا جو غلام تھا، اس نے سوچا کہ میرے پاس ہے بھی 4 درہم، چلو دے دیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ اس نے منصور رحمۃ اللہ علیہ کو 4 درہم دے دیے، انہوں نے اٹھا کر اس فقیر کو دے دیے اور غلام سے کہا کہ بتا کیا دعا کروں؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں اس سے آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے دعا کر دی۔ فرمایا دوسری؟ تو کہا کہ مجھے یہ 4 درہم کا بدلہ مل جاوے۔ وہ دعا کری منصور رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ فرمایا تیسری دعا؟ تو کہا کہ میرے سردار کو شراب جوئے وغیرہ سے توبہ کی توفیق ہو جاوے، وہ سب یہ کام چھوڑ دے، نیک بن جاوے۔ انہوں نے دعا کی۔ پھر کہا چوتھی دعا؟ تو غلام نے کہا کہ میرے سردار کی، آپ کی اور یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ سب کی مغفرت فرما دے دے۔ تو انہوں نے دعا کر دی۔ اب 4 دعا ہو گئی، اب یہ غلام واپس چلا خالی ہاتھ۔ اس نے راستے میں سوچا کہ میرا آقا کیا کرے گا، مارے گا، نہیں دوسرا کیا کرے گا، مار کھا لوں گا۔ لیکن یہ 4 درہم جو دیے اور اس دعا کی برکت سے غلام کہتا ہے جب میں پہنچا خالی ہاتھ تو میرے آقا نے پوچھا کہ میں نے تجھے 4 درہم دیے پھل فروٹ لانے کے لیے، تو خالی ہاتھ آیا؟ تو کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ بن گیا۔ وہ کیا قصہ بن گیا؟ تو میں نے پوری داستان سنا دی۔ تو بزرگ نے فرمایا جو 4 درہم دے گا 4 دعا میں دوں گا۔ تو کون سی دعا کروائی تو نے؟ کہ پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا، کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا تو کہا کہ جو 4 درہم آپ نے دیے تھے نا، میں نے یہ دعا کروائی کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے ملے۔ تو کہا کہ میری طرف سے 4000 درہم تجھے نذرانہ۔ بتا تیسری دعا؟ تو کہا کہ میرے سردار کو یعنی آپ کو شراب وغیرہ سے توبہ کی توفیق ہو جاوے۔ جا میں وعدہ کرتا ہوں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب بھی نہیں پیوں گا، جوا بھی نہیں کھیلوں گا۔ چوتھی دعا تو کہا کہ اللہ میری، آپ کی، وہ بزرگ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے پاس جتنا بھی مجمع تھا سب کی مغفرت ہو جاوے۔ فرمایا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا۔ رات ہوئی، سارا شہر سو گیا، سناٹا چھا گیا، تو آقا نے خواب دیکھا، آواز آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کر دیا، اب ہمارے بس میں جو ہے ہم کرتے ہیں، ہم تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، منصور کی بھی اور سارے مجمع کی ہم مغفرت کر دیتے ہیں۔ جاؤ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، صدقہ اور دعا الگ۔ صدقہ کیسا دیا وہ بھی آپ نے دیکھا نا، جب ہم اپنے حلال کمائی سے تھوڑا سا صدقہ دیں گے تو کتنا اثر کرے گا۔ اس لیے صدقے کی بھی عادت ڈالو اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اور دعاؤں کی بھی خاص عادت ڈالو۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ نا تو پوری امت کو یاد رکھو، اور خصوصاً ابھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اور مسجد اقصی اور بابری مسجد کو بھی یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی نظام چلا کر اپنا
ہم کیا کہیں گے, کرشمہ کے کچھ ایسا دکھا دے تاکہ باطل طاقتوں کو بھی پتا چلے کہ کوئی طاقت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو سرخروئی نصیب فرمائے.